اسٹارٹ ہو گیا ریکارڈنگ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ہسٹری کی کلاس جو 4th کلاس ہماری ہونے جا رہی ہے اور اس میں ہم نے جو کل ڈسکس کی تھی چیزیں اس سے اگلے پوائنٹس کو ہم آج پڑھ لیں گے. کل ہم نے جو ہمارے ہسٹری کا سوال تھا 2nd چیپٹر کا پہلا پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل اس کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے پہلے جو انتظامی مسائل تھے وہ 5 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. وہ میں نے پہلے کل بتایا تھا کہ ہمارا جو 2nd چیپٹر ہے باقاعدہ طور پر جو ہمارا سلیبس ہے وہ اسٹارٹ ہی سے ہی ہوتا ہے اور جو پاکستان کو درپیش انتظامی مسائل تھے جیسے پاکستان وجود میں آیا اور نئی ریاست ایک بن گئی اور اس کے بننے کے بعد جو مسئلے ریاست کو کے لیے درپیش تھے وہ سارے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس چیپٹر میں کیونکہ یہ مینلی پہلا چیپٹر جو ہے سارا وہ ابتدائی مسائل کو نئی ریاست وجود میں آتی ہے سروائیول کے اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے خود کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو عالم بنوانے کے لیے تمام ریاستوں سے تعلقات بنانے کے لیے اپنی آبادی کو اپنے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جو ہمارے پاکستان کے درپیش ابتدائی مسائل تھے ان کو پہلے جو پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے وہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلے پوائنٹس پڑھ لیں. لیکن اس میں ہم نے 5 پوائنٹس پڑھے تھے. وہ پہلا یہ تھا کہ عبوری دستور سے میں نے آپ کو بتایا تھا نئے دستور بنانے کے لیے کمیٹی کی ذمہ داری لگا دی تھی اور جو 1935 کا ایکٹ تھا اس کو چند ترمیم کر کے اڈاپٹ کر لیا گیا تھا ملک کو چلانے کے لیے بطور عبوری دستور انٹرم کانسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں. 2nd نمبر پہ تھی نئی دستور مجلس قانون بنانے تھے آئین بنانا تھا اس کی ممبرشپ تھی جو 69 تھے بعد میں 10 اور ایڈ کر کے 79 ہو گئے. تیسرا مسئلہ تھا پرچم کا جس کو مسلم لیگ کے پرچم کو پاکستان کا پرچم بنا دیا گیا تھا. یہ آپ کو کل بتایا تھا. کراچی کو نیا دارالحکومت بنایا تھا اور اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 وجوہات کی بنا پر ایک تو وہاں پر بندرگاہ تھی اور دوسرا وہاں پر مسلم لیگ سرکاری ملازمین کی منتقلی. یہ کل 5 ہیڈس جو تھے مین ہیڈنگز ہم نے پہلے پڑھی تھی. یہ ساری ریوائز کرنے کا مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو سارا ریویژن کر لیں چونکہ جو لیکچرز ریکارڈنگ سے پہلے ہوئے ان میں ہم ایک دفعہ یہ پڑھ تو چکے ہیں سارا لیکن باقاعدہ طور پر ریکارڈ پہ لانے کے لیے اب ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا. تو 5 یہ مین پوائنٹس تھے ابتدا کے. اس کے ساتھ ہی جو اگلے پوائنٹس ہیں وہ یہ تھے ایک تو بھارتی لیڈرشپ اور انگریز لیڈرشپ ان دونوں کا رد عمل بڑا اہم تھا. یہ بھی ان کے جو رسپانس تھا وہ پاکستان کے بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن برطانیہ یہاں سے واپس چلا گیا. اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور چلے جانا لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح ڈویژن کر کے جائیں کہ ہمارے لیے ایک آنر کا سمبل بنے نہ کہ یہ ہماری بدنامی کے باعث. آنر کا سمبل بنانے کے لیے انہوں نے کیا تجاویز پیش کی. جو انگریز لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ یونائٹیڈ انڈیا بنا لیں آپ بے شک مسلمانوں کا کوئی سربراہ بنا اعظم کو آفر کی گئی. آپ کو یاد ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو بھی آفر کی تھی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں تشکیل دے لیں انڈیا کو ڈیوائیڈ نہ. لیکن ایک بات جو عیاں ہو چکی تھی کہ ہم لوگوں کا مل کر رہنا پاسبل نہیں تھا چونکہ ان دونوں کے جو نظریات تھے مسلمانوں کے وہ ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھے, مخالف تھے, متضاد تھے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام آئیڈیالوجی جو ہے وہ دونوں قوام کی ایک دوسرے سے بالکل مختلف. تو اس وجہ سے انگریزوں کو اس بات یہ بات انہوں نے اچھا فیل نہیں کی کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی مسلم نے اور یہ سیپریٹ ہونے کے لیے ہی انسسٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پارٹیشن میں مکمل طور پر ہندوؤں کا ساتھ دیا چاہے اس میں ریسورسز کی ڈویژن کی بات آ جائے ٹیریٹری کی ڈویژن کی بات آ جائے ملازمین کی منتقلی کا مسئلہ ہو تو ہر صورت میں انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا. چونکہ جب انگریز یہاں پر آئے تھے مسلمانوں نے تو انہیں شروع سے اسسٹ نہیں کیا. مسلمان پہلے حکمران تھے بعد میں محکوم بنے. ہندو جو تھے وہ آلریڈی محکوم تھے جو مسلمانوں کے محکوم بن گئے بعد میں انگریزوں کے محکوم بن گئے.
انہیں ایسا کوئی ایشو تھا نہیں ان سے کہ آپ لوگوں کی یہ جو حکمرانی ہے اس میں کوئی پرابلم کریٹ کرتے. تو لہٰذا ہندوؤں کی نیچرلی شروع سے ہی انگریزوں سے دوستی، جس طرح کہتے ہیں نا اینیمی آف اینیمی از فرینڈ، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اسی پالیسی پر انہوں نے اپنا دوستی بنا لی تھی. اچھا اس کے بعد جو ایک اور بڑا مسئلہ تھا جو مین ہیڈنگ ہے وہ تھی بھارتی لیڈرشپ کے عزائم. لیکن کانگریس کی جتنی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل ہو یا نہرو جی ہو یا اور ان کے جو لوگ تھے کانگریس کے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان بنانا تو جا رہے ہیں مسلمان بر صغیر کے، لیکن ان قریب ان کے پاس چونکہ ریسورسز نہیں ہوں گے. جب ریسورسز نہیں ہوں گے یا مینجمنٹ نہیں ہوگی تو دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو رن دیئر کنٹری. وہ پاکستان کو گورن نہیں کر سکیں گے، چلا نہیں سکیں گے، کولیپس کر دیں گے. اور الٹیمیٹلی وہ پھر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ اپنا ملک گورن نہیں کر سکیں گے تو یہ دوبارہ ہم سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں یونائٹیڈ انڈیا میں ایڈمٹ کر لیں اور ہم مل کر رہتے ہیں. تو اس حوالے سے جب پارٹیشن ہوئی یا ریسورسز کی ڈویژن کی بات ہوئی یا ٹیریٹری کی ڈویژن کی بات ہوئی تو کانگریس کا پوائنٹ آف ویو وہ اس سارے مسئلے کو اسی نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جب یہ معاملہ ختم ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ آ جائے. اور حالانکہ اس طرح پھر ہوا نہیں، چونکہ پاکستان کے پاس چاہے ریسورسز کم تھے لیکن انہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے جو انیشیل ہماری لیڈرشپ تھی جس میں مینلی قائد اعظم محمد علی جناح اور بعد میں لیاقت علی خان صاحب تھے، تو انہوں نے محنت کر کے اور انیشیل ڈیز میں جو پاکستان کی مشکلات تھے انہیں حل کیا. تو یہ دو نیکسٹ پوائنٹ تھے. اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نا وہ ریڈ کلف ایوارڈ ہے. اب ریڈ کلف آپ کو پتہ یہ ایک وکیل صاحب کا نام ہے سیرل ریڈ کلف. یہ برطانیہ سے یہاں پر آئے تھے، بلکہ ان کو وہاں سے بلایا گیا تھا تاکہ یہاں پر جو دو صوبے ہیں نا بنگال اور پنجاب، ان کو ڈیوائڈ کرنے کا ذمہ داری ان کو دی گئی تھی ریڈ کلف. تو اس کو ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں. اس کے تحت دو باؤنڈری کمیشنز بنے تھے، ایک پنجاب باؤنڈری کمیشن اور ایک بنگال باؤنڈری کمیشن. اور ان کا مقصد یہی تھا کہ پنجاب میں اور بنگال میں جو حد بندی کرنی ہے کتنا علاقہ ہندوؤں کا ہے اور کتنا مسلمانوں کا، اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. لیکن جو بنگال باؤنڈری کمیشن بنا ان میں ہندوستان کی طرف سے دو ممبر تھے. ایک کا نام تھا سی سی بسواس اور دوسرے کا نام تھا بی کے مکھرجی. یہ انڈیا کی طرف سے نمائندہ بنے تھے اور پاکستان کی طرف سے بنے تھے ابو صالح محمد اکرم اور سیکنڈلی ایس اے رحمان. ابھی یہ ججز ہیں سارے لوگ ہائی کورٹس کے، اور ان کو باؤنڈری کمیشن کا ممبر بنایا گیا تھا جن کو چیئر کر رہے تھے ریڈ کلف ایوارڈ سر ریڈ کلف. دوسری طرف جو پنجاب کی حد بندی باؤنڈری کمیشن کے لیے آئے تھے ان میں سر چند مہاجن اور تیجا سنگھ تھے انڈیا کی طرف سے، جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر تھے پاکستان کی طرف سے. ان کو ایڈ کیا گیا تھا. اب انہوں نے مل کر باؤنڈری کمیشن تشکیل دینی تھی اور تشکیل دی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کتنا علاقہ ہندوؤں کے پاس جائے گا اور کتنا مسلمز کے پاس جائے گا. اس سارے معاملے کو بڑی ہی برے طریقے سے مینیپولیٹ کر لیا گیا انگریزوں کی طرف سے، اور جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے کمانڈ دی اسی طرح ریڈ کلف نے ایوارڈ تشکیل کیا اور ڈیوائڈ کر کے چلا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایک اصول بنایا گیا تھا پارٹیشن کا کہ جو مسلم علاقے ہیں وہ دیے جائیں گے مسلمانوں کو اور جو ہندو علاقے ہیں وہ دیے جائیں گے ہندوؤں کو. یعنی جہاں پر جس کی سمپل سا رول یہ بنا تھا کہ جہاں پر جس کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں پر وہ رہیں گے. لیکن اب اس کا جو باؤنڈری کمیشنز تشکیل دیے گئے تھے انہوں نے کام اتنی اسپیڈیلی کیا جائیں. لیکن 6 جولائی کو وہ پاکستان انڈیا میں تشریف لاتے ہیں اور 22 جولائی کو واپس چلے جاتے ہیں. یعنی ان چند دنوں میں انہوں نے نہ تو وہ پراپرلی کمیشن کے ممبر سے مل سکے، نہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ سکے. جو کمانڈ پرفارمنس ماؤنٹ بیٹن نے دی ریڈ کلف نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان علاقوں کو ڈیوائڈ کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جس طرح بنگال کا کلکتہ تھا وہ ایک کورٹ ہے وہ انڈیا کو چلی گئی، اور اسی طرح پنجاب میں جو گرداسپور وغیرہ کا علاقہ تھا
یا یہاں فیروز کوٹ یا جتنے پنجاب کے باؤنڈری پر علاقے تھے جہاں پر مسلم میجورٹی تھی، وہ ڈیوائڈ اس طرح کر دی کہ وہ مشرقی اور مغربی پنجاب جو بنایا گیا اس میں انڈیا کی طرف مسلم علاقے بھی چلے گئے. تو اس کی تھوڑی سی آپ نے کرنا ہے کہ ڈیٹیل آپ پڑھیے گا. میں آپ کو اسکرین شیئر بھی کر دوں گا اس کے پیجز دیکھ کر، اس سے آپ کو تھوڑا واضح ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا مبہم کام ہے کہ جس میں کلیئرٹی آنے کے لیے ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. باؤنڈری کمیشن کس طرح تشکیل ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے ڈویژن کی. تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہی نکلا کہ جو دونوں باؤنڈری کمیشنز بنائے گئے تھے، پنجاب باؤنڈری کمیشن اور بنگال باؤنڈری کمیشن، جن کو کر رہے تھے، انہوں نے انجسٹ اور بائسڈ ڈویژن کی، اور جو پاکستان کے حصے کے اور مسلمانوں کے حصوں کے علاقے تھے وہ بھی انڈیا کو دے دیے. اس وجہ سے ہمیں ایک انتظامی مسئلہ پیش آیا. یعنی یہ بھی ایک ہمارا بڑا اہم انتظامی مسئلہ تھا جو انیشیل ڈیز میں مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو پیش آیا یا ہماری لیڈرشپ نے پیش. اس کے بعد جو 9th پوائنٹ ہے وہ ایک مسئلہ مہاجرین. تو آپ جانتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ایک کثیر تعداد میں لوگ انڈیا سے پاکستان آئے اور پاکستان سے انڈیا گئے. یعنی ان علاقوں سے جو ہندو تھے وہ ہجرت کر کے بھارت میں چلے گئے، اور بھارت کے جتنے مسلمان تھے وہ میجورٹی میں پاکستان تشریف لے گئے. اب جب ہجرت کی جاتی ہے تو اس میں ایک سمپل سا اصول ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے وطن میں جانا ہے اور وہاں پر نئے سرے سے زندگی سٹارٹ کرنی ہے. جیسے کہتے ہیں بیک ٹو اسکوئر ون بھی کہتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام اسکریچ، یعنی آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے اپنی زندگی گزار. اب مسئلہ مہاجرین یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس اکنامک ریسورسز تو آلریڈی کم تھے، جگہ کی قلت تو نہیں تھی، لیکن اس طرح کی ڈویژن نہیں تھی، انتظامیہ اویلیبل نہیں تھی. جس طرح دیکھیں جب بھی یہ ایسے کام ہوتے ہیں تاریخ میں جو ایک پینک کریٹ کر دیتے ہیں، جس میں ایک ایسا ڈر آ جاتا ہے کہ پوری قوم میں جسے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک پینڈیمک چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری کلاسز آن لائن ہو، کووڈ-19 یا کرونا وائرس جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ ایک دم جیسے ہی وہ آیا ہے پوری دنیا میں ایک پینک کریٹ ہو گیا، چونکہ اس طرح کی سچویشن پہلے کبھی آئی نہیں تھی. تو لوگ اسے سامنا بڑے مسائل سامنا اسے برداشت. جو مہاجرین کا مسئلہ تھا وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، جہاں پر کیمپوں میں رہنا پڑا. شروع میں ان کو خوراک کا ایشو تھا، یعنی خوراک سپلائی کرنے کا بڑا پرابلم تھا. موسم کی شدت، گرمی اور سردی میں باہر رہنا پڑا. پھر اس کے بعد جب لوگ اس طرح اکٹھے رہتے ہیں، ان ہائیجینک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تو اس طرح کے کٹن حالات میں مسئلہ مہاجرین پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا انتظامی مسئلہ تھا. اس کو حل کرنے کے لیے جو ہماری انیشیل لیڈرشپ تھی، مینلی قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل نے بڑے اقدامات کیے. انہوں نے اپنا ریلیف فنڈ قائم کیا. جو مخیر حضرات تھے ملک کے اندر ان سے پرسنلی ملے، انہوں نے انگیج کیا، ان سے ڈونیشنز حاصل کی، اور جو مہاجرین آئے تھے ان کے لیے نئی آباد کاریاں بنائیں. شروع تو ظاہر ہے انہیں کیمپوں میں رکھنا پڑا، لیکن ان کے لیے گھروں کا اہتمام، نئے ہاسپٹلز بنوانا، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا، ان کی کاروبار کا بندوبست کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کو مائیگریشن کا. یعنی جو مائیگرینٹس تھے، جو مہاجرین تھے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا. اب اس کے بارے میں مزید یہ ہے کہ جو مہاجرین یہاں پر آ گئے تھے، ایک جو مین اور بڑا ایشو تھا ان کے لیے، ان کی کاروبار کا تھا. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، جس کی آمدن جو جمع سارے آ چکے تھے. تو یہاں پر ان کے لیے نئے کاروبار اسٹیبلش کرنا اور انگیج کرنا، یہ انیشیل بہت بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے حکومت نے ڈیل کیا. اس کے بعد ایک مسئلہ تھا پختونستان کا شوشہ. پختونستان کیا چیز ہے؟ جو سمپل ورڈز میں آپ یہ سمجھ، جس طرح ہمارا خیبر پختونخوا جہاں پر پٹھان رہتے ہیں اس علاقے میں، پختونستان کا گاندھی بھی کہتے تھے، خان عبدالغفار خان صاحب. انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جو موجودہ سرحد ہے یہ افغانستان میں کچھ علاقہ اور اس کو کمبائن کر کے نا صرف پٹھانوں کی ایک ریاست رہتے ہیں، ہم اپنے یونائٹ ہو کر ایک پختونستان بنائیں گے.
اس پرابلم کو انیشلی قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا، ان سے پرسنلی جا کے میٹنگ کی، انہوں نے اس بات پر رسوخ کیا کہ پاکستان ایک وفاقی اکائی ہے، اب اس کو ضرور بنائے صوبے کو، لیکن آپ ایک علیحدہ ملک یا علیحدہ ریاست بنائے، اس کے نام بنائے، اس کو پاکستان کے ساتھ یونائٹڈ ہی رکھیں۔ اور اسی ضمن میں وہاں پر قائد اعظم نے وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ تھی ان کو انگیج کیا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی مسئلہ تو یہ حل ہو گیا تھا۔ لیکن آج تک بھی ان کے کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ جو سرحد ہے اور افغانستان ہے، یعنی سرحد جو موجودہ طور پر KPK جسے ہم بولتے ہیں، یہاں جتنے پٹھان رہتے ہیں ان کو مل کر ہم ایک آزاد ریاست بنائیں گے، اسے پختونستان کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایشو جینون نہیں تھا کہ ظاہر ہے جب 3-4 پہلے تو دیکھیں بلوچستان تو ابھی تک ایڈ نہیں ہوا، بلوچستان 1907 تو شروع میں جو مین صوبے تو یہی تھے، پنجاب ہے، سرحد ہے اور سندھ ہے، اور باقی جو آزاد ریاستیں تھیں، دیسی ریاستیں وہ تھیں تو، لیکن پختونستان کا شوشہ بڑا گمبھیر تھا اور اس سے انیشیلی پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے۔ آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ بیوروکریسی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسی کے بارے میں سر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی۔ بیوروکریسی حکومت کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے۔ حکومت میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، حکومت میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک الیکٹڈ لوگ اور ایک سلیکٹڈ لوگ۔ الیکٹڈ اب آ رہی ہے جی سر اب آ رہی کامران، ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر۔ حکومت کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، یعنی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ الیکشن لڑ کر آتے ہیں، اور جس طرح ہمارے MP MNA ہوتے ہیں، کیبنٹ بناتے ہیں، پرائم منسٹر کیبنٹ، یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں سارے، یہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور سلیکٹڈ لوگ ان سے ہوتے ہیں جو کمیشن کے ایگزام دے کر آتے ہیں، بیوروکریٹس بنتے ہیں۔ اور بیوروکریسی کسی بھی ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، اور یہ ملک چلانے کے لیے سے کم تھے، اور جو ٹرینڈ نہیں تھے یا تعلیم یافتہ، جس طرح کی ہمارے ریکوائرمنٹس تھی، جتنی ہمیں ضروریات تھی، جتنی انٹیلیجنٹ کلاس ریکوائرڈ تھی، جو بڑے کم ریسورسز میں اعلیٰ سروسز پرووائڈ کرے، اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے بیوروکریسی کی اصلاحات بڑی ضروری تھی، جس میں ان کی سروس کو انشور کرنا، ان کو بیک اپ دینا، ان کو انکریج کرنا، اور اسٹیٹ کو ان کے پیچھے بیک بون کے طور پہ کھڑا کرنے کی ذمہ داری۔ تو یہ ہمارے مین پوائنٹس تھے آج کے۔ اب ہمارے جو پہلا لیکچر ہے، یعنی پہلا جو چیپٹر ہے، وہ ہمارا اس طرح کنکلوڈ ہوتا ہے کہ ہم نے انیشلی پاکستان کے جو انتظامی مسائل ہیں وہ سارے دیکھ لیے، 5 پوائنٹس کل کیے تھے اور 5-6 پوائنٹس آج ڈسکس کر لیے، جن میں آپ کو دوبارہ ریوائز کروا دیتا ہوں کہ ہم نے آج کون کون سے پوائنٹس پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ بھارتی اور انگریز لیڈرشپ کا کیا ری ایکشن تھا پاکستان بننے پہ، اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا مسائل درپیش ہوئے۔ پھر کانگریس پارٹی کا کیا رسپانس تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ مسئلہ مہاجرین کیا تھا، وہ جو انیشیل پرابلم تھی پاکستان کی۔ مسئلہ مہاجرین سے پہلے ہم نے پڑھا تھا باؤنڈری کمیشن کا ایشو، جو ریڈیکل ایوارڈ تھے۔ اس کے بعد ہم نے مسئلہ مہاجرین پڑھا، پختونستان کا ایک شوشہ پڑھا، اور بیوروکریسی کی اصلاحات پڑھی۔ یہ 10 پوائنٹس جو ہیں، ہمارا پہلا سوال اس پر کمپلیٹ ہے کہ پاکستان کو درپیش ابتدائی انتظامی مسائل تھے، وہ یہ 10 ہیں۔ ان کو آپ پڑھ لیں، ان کے جو اسکرین شاٹس پیجز کے لے کر میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، آپ اسے ڈیٹیل میں پڑھ لیں۔ اور جو ہمارا اس سوال کا آدھا باقی حصہ ہے کہ جو پاکستان کو درپیش ابتدائی معاشی مسائل تھے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل، اللہ حافظ۔